نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی روش اور ان کے طریقہ کار کی مکمل طور پر اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم ان کا پیچھا کرتے ہوئے گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اور کون؟ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی ارشاد فرمائی تھی، وہ پیشن گوئی آج ہمارے معاشرے کے اوپر مکمل طور پر صادق آ رہی ہے۔ 14 فروری جو ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور یہ تہوار مکمل طور پر ایک بے حیائی کو فروغ دینے والا، بے شرمی اور بےہودگی کو فروغ دینے والا تہوار ہے، اور مغرب کی طرف سے ہمارے اس معاشرے کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں موجود وہ لوگ جو روشن خیالی کا راگ الاپتے نہیں تھکتے، ان لوگوں کی نظر میں مغرب کی طرف سے آنے والے ہر ایسے بیہودہ رسم و رواج کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ اس معاشرے کے اندر اپنا پورا زور لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کہیں مغرب سے پیچھے نہ رہ جائیں، جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر بے شرمی بے حیائی کو فروغ دیں، فی الذین آمنوا، کن لوگوں میں؟ جو لوگ اہل ایمان ہیں، یعنی ایماندار لوگوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، ایمان والے لوگوں کا معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے کو جو پسند کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اب چاہے اس بے حیائی کو، بے شرمی کو فروغ دینے والے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ اہل ایمان سے ہٹ کر کفر کے لوگ ہوں، یا ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، اگر وہ یہ کام کریں گے دنیا کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اب ویلنٹائن ڈے کے نام پر یہ جو دن منایا جاتا ہے، کل 14 فروری کا دن ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، اور اس کو ہمارے مسلمان بھائی یہ مغرب کی نقالی کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ اپنا کندھا ملانے کے لیے، تاکہ ہم کسی طریقے سے کہیں ان کی نظر میں چھوٹے نہ رہ جائیں، کہیں ہماری ان کے ساتھ برابری میں کوئی کمی نہ رہ جائے، ان کے ساتھ اس مغربی تہذیب کو اور مغربی اس رسم و رواج کو منانے کے لیے زور و شور سے اس میں حصہ لیتے ہیں، لوگوں کو تحفے تحائف دیتے ہیں، پھولوں کے تحفے دیے جاتے ہیں، کارڈز بنا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سراسر ایک مغربی تہذیب ہے، مغربی کلچر ہے، اور انہی کی طرف سے یہ آیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے اس رسم کو ترویج اور اشاعت جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، وہ خود بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نہ یہ کلچر، نہ یہ رسم اور نہ یہ رواج نہ ان کے مذہب کے اندر جائز ہے، نہ کسی دوسرے مذہب کے اندر جائز ہے، بس یہ ایک ویلنٹائن نامی ایک پادری کے نام سے یہ موسوم ہے، اور اس کے اندر مختلف روایات ہیں کہ اس کلچر کو کس طریقے سے فروغ دیا گیا، کیا وجہ بنی اس کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، یہ کلچر کہاں سے پیدا ہوا، کیا وجوہات تھی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن مقصد اس کلچر کو فروغ دینے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بے دینی پھیلے، معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا جائے، معاشرے کے اندر شرم و حیا کی جو ایک چادر ہے اس کو تار تار کیا جائے۔ پہلے یہ کلچر مغرب کے اندر موجود تھا، پھر آہستہ آہستہ دین دشمن لوگوں نے اس کلچر کو اس پاکستان، ہمارے اس اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر بھی اس کو فروغ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ اب جو معاشرہ پہلے کسی بہن بیٹی کا نام
کسی معاشرے کے اندر کسی مجلس کے اندر بہن بیٹی کا نام لینا کو عار محسوس کرتے تھے، غیرت کے خلاف محسوس کرتے تھے، آج اسی اسلامی معاشرے کے اندر ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، اور کھلے عام سڑکوں پر، روڈوں پر، گلی محلوں میں اور اپنے خاندانوں کے اندر اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے وہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہوئے اپنے محبوبوں کو، اپنے معشوقوں کو گلاب کے پھول تحفے میں دیتے ہیں اور ویلنٹائن ڈے، ہیپی ویلنٹائن ڈے کہتے ہوئے اس دن کو مناتے ہیں۔ خدارا اس روش کو چھوڑنا ہوگا اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت نہیں دینا چاہتے، ہم اللہ رب العزت کے عذاب سے اگر محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس روش کو چھوڑنا ہوگا، حیا کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا اور بے حیائی کو ختم کرنا ہوگا۔ اپنے طور پر جتنا کوشش ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، جہاں جہاں آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ کوئی اس ڈے کو منا رہا ہے، اس دن کو منا رہا ہے، اس کو پیار سے، محبت سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، دین اسلام کی تعلیمات اس کو بتانے کی کوشش کریں اور ان کو اس بات کی طرف راغب کریں کہ بجائے اس کے کہ بے حیائی کے راستے کو اپنایا جائے، حیا کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے اس بےہودہ کلچر کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسی دن کو حجاب کلچر کے نام سے منانے کا بھی اعلان کیا، اور کچھ سالوں سے وہ اس دن کو حجاب ڈے کے نام سے بھی وہ منا رہے ہیں، جو اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میں خود بھی اپنے طور پر بھی کوشش کروں معاشرے کے اندر اس کی، اور آپ بھی کوشش کریں کہ یہ بے حیائی کے اس کلچر کو ہم کسی بھی طریقے سے اس کو ختم کرنے کے اندر جو ہم حصہ ڈال سکتے ہیں اس کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔